اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی اور اس سے اللہ تعالیٰ کے نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں۔ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورے رخ ایک جگہ جا بیٹھی۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھی، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں جس کا نام مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب، عقل اور دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا اور وہ دور ایک مکان میں چلی گئی اور انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئی اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھتے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا، جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ تھے عیسی مریم کے بیٹے، جس میں جھگڑتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو افطراً جھوٹ اور بہتان قرار دیا اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔ حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا۔
آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جس میں تورات کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور تورات کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے تھے، خواری کرتے رہے، انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیریں شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں پہلے تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں میں قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے دی جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے، انہوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے خدا تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک جبرائیل علیہ السلام، ایک عیسیٰ مسیح۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لیں، اس لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھا دیا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔